آسمانوں اس کی بادیوں دیکھو وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سَطْحِهَا زمین اور اس کی بستوں کو دیکھو وَإِلَى الْجِبَالِ وَرَوَاسِهَا پہاڑوں کا اس کے دارے جانے کو دیکھو وَإِلَى الْبِحَارِ وَأَمْوَاجِهَا سمندروں کو اس کی موجوں کو دیکھو كُلٌّ يَشْهَدُ بِجَلَالِي ہر چیز میرے جلال کی گواہی دیتی ہے وَيُقِرُّ بِكَمَالِي ہر چیز میرے کمال کا اقرار کرتی ہے وَيُعْلِنُ بِالذِّكْرِ ہر چیز میرے ذکر کا اعلان کرتی ہے وَيَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ایک پھول تو ہے جو اللہ سے دھوکے میں پڑا ہوا تو ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھو ان سے دیکھ کر نظر سے اس نظر کے یقین کو دل کے اندر اتارنا ربنا ما خلقت هذا باطلا تو نے کوئی باطل پیدا نہیں کیا یہ نظام سارا یہ حضرت میرا لوگ پارکھوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ یہ دیکھنا بھی کس طرح ایمان کے بننے کا ذریعہ بنتا ہے کہتے کوئی جماعت ایک بڑھیا دیہات میں رہتی تھی کسی نے کہا اس بڑھیا تک دین پہنچانا ہے اور اس کو اللہ کی پہچان کرانی ہے اس کے کوئی دعوت دینے نہیں گیا چلو اس کے پاس چلتے ہیں وہ اس کے پاس دعوت لے کر گئے اور وہ بڑھیا کے پاس جب اللہ کی بڑائی کو بولا اور اللہ کی طرف متوجہ کیا تو کہنے لگی میں تو اللہ کو پہلے سے پہچانتی ہوں اور میں اللہ کو جانتی ہوں وہ تیرے پاس تو کوئی آیا نہیں تم اللہ کو کیسے پہچانتی ہے اور تم اللہ کو کیسے جانتی ہے کہتے میں یہ چرخا چلاتی ہوں چرخا سمجھتے ہیں چرخا پرانے لوگ تو سمجھتے ہیں گھروں میں چرخے رکھے تھے دھاگا بنایا جاتا تھا دھاگا اسے چرخا وہ چرخا چلاتی ہو اور میں نے اس چرخے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے چرخے سے پہچانا کہتے وہ کیسے کہتے میں یہ عرصے سے یہ چرخا چلاتی ہوں تو میں یہ چلاتی ہوں تو میں دیکھ رہی میں چرخے کو چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے اور دھاگا بنتا ہے اور جب میں چرخے کو چھوڑ دیتی ہوں یہ رک جاتا ہے اور دھاگا بھی بننا ختم ہو جاتا ہے تو جب میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا چرخا یہ بغیر میرے چلائے نہیں چلتا اتنے بڑے کائنات کا چرخا یہ بغیر چلانے والے کے کیسے چلتا الشمس تجری لمستقرها ذلك تقدیر العزیز العلیم یہ سورج کا چرخا چل رہا ہے اللہ کی قدرت کے چلانے سے چلتا ہے والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم یہ چاند کا چرخا چل رہا ہے چھوٹا ہوتا ہے کہ بڑا اور میرے سے خود چھوٹا ہو جاتا ہے یہ چرخا کون چلا رہا ہے والشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند سے آگے بڑھ جائے اور چاند کو پکڑ لے اور چاند کی مثال دے جو سورج کے دائرے میں داخل ہو جائے رات دن سے آگے دن آگ سے آگے یہ نہیں ہو سکتا کلن فی فلک یسبحون اپنے اپنے دائرے میں سارے تیر ہوئے یہ سارے کے سارا چلانے والا کون ہے اللہ کی ذات ہے تو میرا چرخا بغیر چلائے نہیں چلتا یہ کائنات کا چرخا چلائے بغیر کیسے چلتا ہے تو میں نے چرخے سے پہچانا اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے
جب آدمی غور کرتا ہے تو پھر اس سے چرخے سے بھی اللہ پہچان لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تیرا چرخا چلانے والا کوئی ایک ہے، ایک پوری کائنات کو چرخا کو چلانے والی ایک ذات ہے، یا دو ہے، یا کوئی پوری کمپنی ہے؟ تو دنیا کہنے لگی میں نے یہ چرخے سے معلوم کیا کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی صرف ایک ذات ہو سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی، دو نہیں ہو سکتی۔ کہتے وہ کیسے، اس کی دلیل کیسے لی؟ کہتے اس کی دلیل بھی میں نے چرخے سے لی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس چرخے کو ایک وقت ایک آدمی چلا سکتا ہے، دو نہیں چلا سکتا، دو نہیں چلا سکتے۔ کہ اگر دو چلائیں گے تو دو شکلیں ہوں گی، یا دونوں مل کر اتنا زور لگائیں گے تو دونوں کا زور ملے گا، آگے دھاگے کا بیلنس نہیں رہے گا اور دھاگا ٹوٹ جائے گا، پٹ زیادہ پڑ جائے گا، دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر چلانے والے دو ہیں، اگر دونوں مخالف ہیں، ایک ادھر چلائے گا ایک ادھر چلائے گا، تب بھی دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ ہم بچے دھاگے بھی اندازے سے اسی مطابق چلتا ہے، تو ہم اس کو زور زور سے کرتے ہیں، دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، اپنے دھاگے سے تھپڑ مارتے تھے، میرا دھاگا تم نے توڑ دیا۔ تو اگر کائنات میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہوتا یہ کائنات کا چرخا کیا ہوتا، لفسد جاتا، یہ کائنات کا چرخا ٹوٹ جاتا اور پوری کائنات فساد کا شکار ہو جاتا۔ تو اللہ کو پوری کائنات اس چرخے سے پتا چلا کہ پوری کائنات کو چلانے والے کتنے ہیں۔ یہ نظر اللہ نے ایسی دی ہے، اسی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ سارا کچھ اسی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا تھا، لوگ مجھے پہچانے۔ تو یہ کائنات کا نقشہ پہچاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ پہلا دروازہ ہے دل کے اندر اتارنے کا۔ ہم اس کو دیکھیں اور دیکھ کر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دل میں اتاریں۔ بہت سارے واقعات ہیں، اتنا نہیں لمبا ہو جائے گا کہ کیسے یہ نظر سے اللہ کی ذات کو پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نشانیوں کو سب سے زیادہ جو قرآن میں بیان کیا وہ اس کائنات کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور واقعی ہے کہ یہ اتنی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ان نشانیوں کے آگے سارے کافر بھی عاجز ہیں۔ مطلب بات سے بات آتی ہے، دعوت کے موضوعات 6 موضوع مولانا پالنپوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ نے جو نبی کی محنت کا سب سے پہلا عمل بتایا، یتلو علیہم والذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا، اور وہ رسول اگر کرتا کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کو لوگوں کے اوپر تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا کام نبی کی محنت کا، یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اور تیسرا عمل اللہ کے نبی کی محنت کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یہ تین نبی کی محنت کے اعمال جس کو آسانی کے لیے، آسانی عوام کو سمجھانے کے لیے ہمارے گھروں نے انہیں کو 4 میں تقسیم کیا ہے۔
تزکیے میں 2 اعمال آگے اور یہ 4 اعمال نبی کی محنت کے. قرآن نے ان 3 اعمال کو بیان کیا نبی کی محنت کے. دیکھو یہ محنت کے اعمال یہ نہ راون کے بنائے ہوئے، نہ نظام الدین کے بنائے ہوئے، نہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے بنائے ہوئے. یہ اعمال وہ ہیں جو اللہ نے خود بیان فرمائے. نبی کی محنت، یہ محنت کسی انسان کی بنائی ہوئی منشور نہیں ہے کہ جیسے باقی جماعتوں کا منشور ہے اس طرح تبلیغ والوں نے بھی دعوت کا محنت کا منشور بنا دیا اور لوگوں کو وہ بتا دیا. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ منشور نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے جس طرح دین اوپر سے آیا اسی طرح نبی کی محنت کے اعمال بھی کہاں سے آئے؟ یہ اوپر سے آئے. یہ محنت انسان محنت بھی اوپر سے آئی اور محنت کی ترتیب بھی کہاں سے آئی؟ یہ اوپر سے آئی. 4 جگہ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی محنت کے اعمال کو محفوظ کر دیا. 4 جگہ میں وہ چاروں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اس کام کو شرح صدر سے کریں. ہاں اس میں علماء بھی بیٹھے ہوئے، اس میں عوام بھی بیٹھی ہوئی. جب تک ہمیں نبی کی محنت پر شرح صدر نہیں ہے اس وقت تک کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. شرح صدر کہاں سے ہوگی؟ جب اس محنت کو قرآن اور حدیث سے دیکھیں گے، سنت اور سیرت سے دیکھیں گے. میری دل کرنے والا بشارت سے کرے گا اور جمی سے کرے گا اور کھل کر کرے گا. اور اگر کام سیرت اور سنت سے اور قرآن حدیث سے سامنے نہیں ہے تو یہ شک سے کرے گا. اور باطل کی یہ محنت ہے کہ ان کو کام کے اندر شک میں ڈال دو. جب کرنے والا محنت میں شک میں پڑ جائے گا تو یہ کیسے کرے گا؟ اور یہ ہمیشہ باطل کی محنت چلی ہے کہ اس کے عمل میں شک میں ڈال دو. یہ حدیث پر عمل کرتا ہے بس اس کو اتنا بتا دو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ شک میں آ جائے گا حدیث چھوڑ دے گا. یہ بھی آج کا فتنہ ہے. جس کو حدیث میں شک میں ڈالنا ہے تو اس کو فوراً اس کو کیا دو گے حدیث ضعیف ہے، وہ شک میں پڑ جائے گا حدیث کو چھوڑ دے گا. اس لیے اگر ہمارا یہ کام قرآن اور سنت سے ہمارے سامنے نہیں ہے تو پھر یہ کرنے والے شک میں پڑ جائیں گے، شک میں پڑ جائیں گے کہ دعوت کی ترتیب ہے، نظام الدین کی ترتیب ہے، مولانا صاحب کی بنائی ہوئی ترتیب ہے. یہ کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے جس نے نبی کی محنت کو محفوظ کر دیا. یہ لازمی بات ہے کہ ہمارے سامنے وہ نہیں ہوتی تو پھر ہم شک میں پڑ جاتے یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا. تو شک میں ڈالتے ہیں. یہ کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی بھیڑ کا بچہ لے کر جا رہا تھا. بھیڑ کا بچہ تو آگے 4 ٹھگ مل گئے. انہوں نے کہا بھائی اس سے بھیڑ کا بچہ لینا ہے، کیسے لیں؟ کہتے ہیں ایسا کرو. انہوں نے نظام بنایا کہ ایک یہاں پہ کھڑا ہو جائے، ایک منٹ آگے کھڑا ہو جائے، ایک اس سے آگے کھڑا ہو جائے، ایک اس سے آگے کھڑا ہو جائے. جو یہ بچہ لے کر اس کتابے سے قریب سے گزرے تو وہ کہے گے بھائی سلام کرے کہ بھائی یہ کتے کا بچہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ بھیڑ کا بچہ نہ کہ اس کو کتے کا بچہ کہ پہلے کے قریب سے گزرا اگر یہ کتے کا بچہ کہاں سے لائے تو کہتے ہیں تو میرے بھیڑ کا بچہ آ رہا ہے تو کتے کا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں تو کتے کا بچہ. اب یہ شک میں پڑ گیا. اب آگے جا رہا ہے، کبھی اس کے منہ کو کھول کے دیکھ رہا ہے، کبھی اس کی دل اٹھا کے دیکھ رہا ہے. اب وہ شک میں پڑ گیا کہ اس نے کتا کیوں کہا. آگے دوسرا کھڑا تھا، جب اس کے پاس پہنچا اس سلام کیا، وہ کہا بھائی جو کتے کا بچہ کہاں سے لائے ہو یہ مجھے دے دو. اب 2 آدمی ایک ہی بات دوہرا رہے.
اسے کہا یار پچھلے میں بھی کتے کا بچہ کہا، اس میں بھی کتے کا بچہ کہا، تو میں کہیں غلط ہوں؟ کہیں گھر میں لے جائیں گے تو گھر والے کہیں تو بھیڑ کے بچے بھی بھیجا تھا تو کتے کا لے کر آ گیا۔ اب یہ شک اور پختہ ہو گیا۔ اب وہ تیسرے کے پاس پہنچا، اس نے کہا بھائی یہ کتے کا بچہ کہاں سے لائے؟ اب شک اور مضبوط ہو گیا، یقین میں بدل گیا۔ آگے چوتھا کھڑا تھا، جب اس کے پاس پہنچا تو بھائی یہ کتے کا بچہ کہاں سے لائے، مجھے دے دو۔ اس نے رسی چھوڑی، چل لے کر چلا۔ یہ کتابوں میں قصہ لکھا ہے اس لیے کہ جو بات پر شک میں ڈالتا ہے کہ اس کی بات کو اتنا بولتا ہے اتنا بولتا ہے، وہ یہ کہاں سے آئے گی، یہ ترتیب کہاں سے آ گئی، یہ دش کہاں سے آ گئی، یہ چلہ کہاں سے آ گیا، یہ 4 مہینے کہاں سے آ گئے، یہ 7 مہینے کہاں سے آ گئے، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا کہاں سے آ گیا۔ اتنا بولا کہ تبلیغ والا بھی شک میں پڑ گیا۔ میرے بزرگوں کی بڑائی ہوئی ترتیب ہے، بس یہ کوئی ضروری ہے ہم اس کے اوپر چلے، کوئی ضروری ہے اس پہ ہم چلے، شک میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس شک کو کب نکلیں گے؟ جب اس قرآن کو ہم قرآن حدیث سے پیش کریں، سیرت اور سنت سے پیش کریں گے، تو یہ ایسی چیز ہے لا ریب فیہ، قرآن کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو نبی کی محنت کو اللہ نے 4 جگہ پر محفوظ کر دیا۔ اس محنت کی اعمال بھی محفوظ، اس کی ترتیب بھی محفوظ، نہ اعمال کو بدل سکتے ہیں نہ ترتیب کو بدل سکتے ہیں، اللہ نے قرآن دونوں محفوظ کر دیے۔ اب وہ اعمال کیا ہے، وہ اعمال کیا ہے؟ میں پوچھا کرنا تھا، وہ رک گیا۔ پہلے یہ 4 باتیں، ایک آنکھوں سے دیکھنا، دوسرا یہ دل کے اندر چونکہ ان کو اتارنا، اس کے بعد میں یہ 4 اعمال بیان کروں۔ پہلا آنکھوں سے دیکھنا، یہ دل کا دروازہ ہے۔ دوسرا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، دوسرا راستہ زبان سے اس کا تذکرہ کرنا، اللہ کی بڑائی کو بولنا، یہ دوسرا راستہ ہے دل کے اندر یقین کے اتارنے کا۔ تیسرا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی پیدائش پہ غور و فکر کرتے ہیں، یہ تیسرا راستہ دماغ کا۔ اور چوتھا پھر یہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اللہ تیرے منادی کی بات، دائی کی بات کو سنا اور ہم ایمان لے آئے۔ یہ 4 راستے ہیں، دیکھنے کا، سوچنے کا، بولنے کا اور سننے کا۔ یہ 4 راستے جن کو اللہ جن کو ہدایت دیتے ہیں، چاروں راستے کو کھول دیتے ہیں، چاروں راستے کو کھول دیتے ہیں۔ جیسے چاروں دروازے کھل گئے، ہر ایک کا آنا آسان، اور یہ چاروں دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں جس کی ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جس کو اللہ ہدایت سے محروم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے چاروں راستوں کو بند کر دیتے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، دل کے پر مہر لگائی۔ کیسے بند کیا کہ ان کے کانوں پہ مہر لگ گئی، ان کے آنکھوں کے اندر پردہ پڑ گیا، اب یہ سارے راستے ان کے بند ہو گئے۔ یہ بولیں گے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، سب کو بولیں گے اللہ کو نہیں بول سکیں گے، اور یہ سب کو سنیں گے، یہ اللہ کو نہیں سن سکیں گے۔ ان کے کان شیشے سے بھر گئے، یہ اللہ کو نہیں سن سکیں گے۔ اس کو اللہ کہتے ہیں سمن بکمن عمیٌ ہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ اب نہیں دیکھ سکتے۔ کیا یہ سارے کافر بہرے ہیں؟
काफिर सुन रहे हैं। ये सारे साइंसदान जो पूरी कायनात पे तहकीक कर रहे हैं, क्या ये अंधे हैं? ये बहने हैं, ये नहीं बोल सकते। तो फिर क्या मतलब कुरान का? ये अल्लाह कह रही है पैर गंगे हैं, हम कहते नहीं देखो जी से बड़ी तहकीक हुई, चांद तक पहुंच गए और बड़े सारों की तहकीक कर ली। तो ये तो देखते भी है, सुनते भी है, बोलते भी है, समझते भी है, फिर अल्लाह ने इनको क्यों कहा? तो उलमा ने तफसीर में लिखा है कि जिसको सुनना था अल्लाह को, ये अपने खुर्दबियों के जरिए से ये पेशाब के अंदर के बैक्टीरिया वायरस को देख लेंगे, लेकिन इस पूरी कायनात के नक्शे से अल्लाह को नहीं देख सकेंगे, अल्लाह को नहीं पहचान सकेंगे। ये पेशाब टेस्ट कर, पेशाब खुर्दबियों के जरिए से पेशाब के गंदे वायरस और बैक्टीरिया को पहचान लेंगे, लेकिन अल्लाह को नहीं पहचान सकेंगे। ये अंधे हैं। ये सब कुछ सुन लेंगे और सुनने की तरतीब बना लेंगे, लेकिन अल्लाह को नहीं सुन सकेंगे, अल्लाह को, अल्लाह की बात को नहीं सुन सके। जब अल्लाह की वहादानियत इनके सामने बोली जाए, इनके दिल तंग पड़ जाते हैं, तंग पड़ जाते हैं। इस मजलिस में अल्लाह की पढ़ाई को बोलो, तंग पड़ जाते हैं, यार कब दुआ होगी, हमारी जान छूटे, हम जाए, कब मजलिस खत्म होगी, हम जाए, हमारी जान छूटे, दिल तंग पड़ जाते हैं। लेकिन इज़ा ज़ुकिर अल्लज़ीना मिन दूनी, इसी मजलिस के अंदर ग़ीबत शुरू कर दो और इसी मजलिस में बुराइयां शुरू कर दो, फलानी पार्टी ऐसी और फलानी पार्टी ऐसी, जैसे सियासी मजलिस से रात को लगती है, सुबह तक चलती है, कोई तंग नहीं पड़ता। हाँ, वैसा ज़ुकिर अल्लज़ीना मिन दूनी इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो जब गैर के तज़किरे हो तो इनके दिल खुल जाते हैं, इनको मजा आता है ऐसी मजलिसों, सुन नहीं सकेंगे, अल्लाह को नहीं सुनेंगे, प्यारे हैं, मखलूक को सुनेंगे, या अल्लाह को नहीं देख सकेंगे, अंधे हैं, मखलूक को देखेंगे, और ये अल्लाह की नहीं बोल सकेंगे, ये गूंगे हैं, मखलूक को खूब बोलते चल जाएंगे। पूरा दिन तज़किरा माल से होता है, हुकूमत से होता है, ओहदे से होता है, डिग्री से होता है, प्लस से होता है, प्लस से होता है। एक वक्त भी ये तबलीग वाला भी नहीं बोलता कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, इसको नहीं बोलता। हाँ, कि जबान इसमें जबान गुंडी है, हम बोलते हैं अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह की अजमत को। इसके लिए ये चारों रास्ते अल्लाह ने किए। जब ये चार, मैं किसी के आधार का फैसला करता हूँ, ये चारों रास्ते उसके खोल देता हूँ, और जिसकी गुमराही का फैसला करता हूँ, चारों रास्ते उसके बंद कर देता हूँ। अब जितना मर्जी जोर लगाओ, ये कभी सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए खोल कर बैठना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी की मेहनत हज़रत रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जिस तरह दीन ऊपर से आया तो दीन की मेहनत भी कहां से आई? ये भी ऊपर से आई है, ऊपर से आई है। और अल्लाह ने चार मकाम पर उसको महफूज कर दिया। ये वो मेहनत है कि इब्राहिम पहला, सबसे पहले इब्राहिम ने सामने बैतुल्लाह तामीर किया, तामीर करके, तामीर के बाद हर मजदूरी अपने काम करने के बाद मजदूरी मांगता है और मजदूरी का सवाल करता है। ये मजदूरी की और बैतुल्लाह तामीर किया बाप ने, और बेटा, बाप मिस्त्री है, बेटा मजदूर है, जिब्रील अलैहिस्सलाम इंजीनियर है, वो बता रहे ये यहाँ तक करना, ऐसे करना। ये प्यार हो गया। प्यार करने के बाद अब अब्बा जी दुआ मांग रहे, इब्राहिम खलीलुल्लाह, बेटा उसके ऊपर आमीन कह रहा है, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ये आमीन कर रहे। अब दुआ सुन लो, अब पीछे से शुरू, पहला सितारा इसके आखिर में, आखिर से पहला रुकू, दुआ मांगी, तीन दुआएं मांगी।
اب آخری عرض کرتا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا، کیونکہ وقت تھوڑا ہے آگے، تو ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میری اولاد میں ایک رسول بھیج۔ کیا کیا؟ رسول کے لیے دعا، ہاں یہ مزدوری کر کے دعا مانگی جا رہی، باپ بیٹا دعا مانگ رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک آتا ہے کہ جبریل بھی ساتھ آمین کہہ رہے، چونکہ وہ بھی شامل تھے، وہ انجینئر وہی تھے، سارا ہدایات وہ دیتے تھے، یوں بنانا ڈیزائن ان کا، تو دعا مانگ رہے، اور یہ آمین کہہ رہے۔ اب دعا میں کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میری اولاد میں ایک رسول بھیج دے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، دعا کا نتیجہ ہو۔ اچھا یہ تو نبی کے لیے دعا مانگی، اب آگے نبی کی محنت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ نبی کی محنت کے ایک ایک عمل اللہ کے سامنے بیان کر کے اللہ سے قبول کرا رہے ہیں کہ اللہ کو نبی آ کر کرے کیا؟ اب سنو، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے، اسی بات میں تفصیل بیان کروں گا۔ آیت دوسرے کو بیان کرنا اس کو دعوت کہتے ہیں، یتلو علیہم، جیسے میں ابھی آپ پر بیان کر رہا ہوں، آپ آگے بیان کریں گے، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ پہلا عمل، دوسرا عمل کیا مانگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ نبی کی محنت کے اعمال ہیں جو ہم نے جا کر مستی میں کرنے ہیں، لوگوں کو ان پر لانا ہے۔ دوسرا عمل وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو ان کو کتاب اور حکمت سکھائے۔ کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد نبی کی باتیں، حدیث، یہ ان کو سکھائے۔ دو باتیں۔ تیسرا جس کو ہم تعلیم اور تعلم، پہلا دعوت اللہ، دوسرا تعلیم اور تعلم، تیسرا کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک اور صاف کرے۔ حضرت مولانا اور پالن پوری رحمت اللہ فرماتے تھے، انسان چار چیزوں سے ناپاک ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ چار چیزوں سے ناپاک ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اب ہمیں پتہ ہو کہ ہم ناپاک کس سے ہیں، پھر ہم جا کر اس سے پاک ہوں گے۔ کپڑا ناپاک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، تو پاک کیسے ہوگا؟ تو اس کا یہ طریقہ ہے، علماء یہ کہتے ہیں یوں کر لو۔ انسان ناپاک کن چیزوں سے ہوتا ہے، وہ اللہ بیان کر رہے ہیں اس میں کہ اللہ کہتے ہیں یہ ناپاک سب سے پہلے یہ شیطان ایک بیرونی طاقت ہے جو اس پر قبضہ کر لیتی ہے، اس پر تسلط کر لیتی ہے، اس پر قابض ہو جاتی ہے، اور وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ ہے شیطان۔ شیطان پیر کی تسلط ہے جو انسان پر آ کر کرتا ہے، ہاں یہ، اور اس کے ہر جسم پر، ہر عضو کا وَلَهُ قَرِينٌ، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب اس شیطان کی اس نوسط سے، شیطان کے اس ناپاکی سے انسان کو پاک کیسے کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے ذکر دیا ہے۔ کیا دیا؟ کیا دیا؟ ذکر۔ یہ ذکر اتنی بڑی قوت اور اتنی بڑی طاقت کہ یہ شیطان کے تسلط کو توڑ دیتا ہے، ہاں شیطان کے تسلط کو توڑ دیتا ہے یہ ذکر۔ یہ اتنی بڑی طاقت اللہ نے اس کے اندر دی ہے، اس لیے جہاں بھی جاتے ہیں اہل تصوف سب سے پہلے ذکر بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا بتاتے ہیں؟ ہاں
जिक्र ये शैतान की कुव्वत को तोड़ देता है। और अगर जिक्र छोड़ दिया तो कुरान कहता है वमय्याशु अन जिक्र रहमान, जिसने अल्लाह के जिक्र रहमान के जिक्र को छोड़ दिया, वमय्याशु अन जिक्र रहमान नुकय्यिद लहु शैतान, शैतान इस पर कब्जा कर लेगा, शैतान इस पर काबू हो जाता है। वहुवा लहु करीन, और फिर ये शैतान इसके हर अमल में इसका साथी बन जाता है। इसका देखना शैतान के असर से, इसका बोलना शैतान के असर से, इसका सुनना शैतान के असर से, इसका चलना शैतान के असर से हर अमल में साथी बन जाता है। और ये उसको अल्लाह कहते हैं कि सीधे रास्ते से रोक देता है और ये समझता है कि मैं हिदायत का हूँ। तो सबसे पहले शैतान से पाक करने के लिए क्या है? जिक्र। इसे हदीस में आता है जब आदमी खाना खाना बैठता है तो शैतान आ जाता है, सिर्फ इतने सा जिक्र कर लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ ली, क्या भी बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह ये पढ़ लिया, अब शैतान भाग गया। इस शैतान को फौज नहीं भगा सकती, पुलिस नहीं भगा सकती, हुकूमतें मिलकर नहीं भगा सकती। इतना थोड़ा सा जुमला बोला तो क्या हो गया? इतनी ताकत है बिस्मिल्लाह में, अल्लाह के जिक्र में। खुदा जब आदमी घर में दाखिल होता है, बगैर बिस्मिल्लाह के दाखिल हुआ शैतान साथ, 10 घर वाले 10 घर में दाखिल हुए, 10 शैतान घर में आ गए। अब ये 10 शैतान इन आपस में लड़ाएंगे, मियाँ बीवी को, बहन भाई को, भाई को भाई से, औलाद को बाप से, हर एक को लड़ाना शुरू कर देगा। अब इनसे जान कैसे छुड़ाए? जो भी घर में दाखिल हो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, शैतान बाहर, खुद अंदर शैतान बाहर। दूसरा आया उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसका शैतान बाहर। तीसरा आया उसका, तो 10 शैतान बाहर। अल्लाह ऐलान करता है शैतान ना इस घर में खाना है और ना इस घर में रहाइश है। बस सब बैठ खड़े हैं। किसने रोका? क्यों जी? पुलिस रोक सकती है, बॉडीगार्ड खड़े कर दो या असरे वाले खड़े कर दो, रोकेगी शैतान को? कोई भी नहीं। लेकिन जिक्र में इतनी कुव्वत और ताकत अल्लाह ने रखी। करेंगे ना जिक्र इंशाअल्लाह। ये मौके माल के जिक्र को मामूली न समझो, ये बहुत बड़ी कुव्वत है, बहुत बड़ी ताकत इस अल्लाह ने इसके अंदर रखी है। तो तफसीर का तज़किरा नहीं है, मैं मुख्तसर करता जाऊं। तो जिक्र शैतान से तज़किया के लिए। दूसरा, जो इंसान को नापाक करती है वो इसके अपने नफ्स का शर है। किसका? इसके अंदर नफ्स अल्लाह ने रखा, उसका शर वो इंसान को नापाक करता है। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स इंसान को बुराई की तरफ खींचता है, ये बुराई की तरफ खींचता है। और इसका तोड़ क्या दिया? इसका तोड़ अल्लाह ने नमाज दी है, इसका तोड़ अल्लाह ने इबादत दी है। ये रोजा, ये नमाज, ये इसके तसल्लुत को तोड़ता है और इसके रास्तों को रोकता है। खुद अल्लाह कुरान में कहते हैं इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज ये बेहयाई और बुराई से रोकती है। भाई इसको कोई वीडियो न बनाए हुए पीछे, इसका एक ही काम है, इनको मोबाइल ले लो इनसे। तो तस्वीर बनाना हराम है, मस्जिद में बैठकर हराम काम करना, फिर उसको जितने चलाएंगे हराम का गुनाह मिलता चला जाएगा। हाँ, इसने एक वीडियो बना ली, अब ये जितने बैठे हैं इन सबका गुनाह, फिर उसको आगे चलाया, जितने चलते जाएंगे हराम का गुनाह चलता रहेगा और इसके खाते में लिखा जाए।
عام ہو گیا ایک مصیبت، اس کو ہم روکیں۔ جسے حضرت جی بار بار یہ کہتے ہیں کہ موبائلوں سے بچو، یہ موبائل سے دین پھیلانا یہ کوئی دین نہیں، باطل پھیل سکتا ہے، موبائل سے دین کبھی نہیں پھیلے۔ تو دوسری بات، شیطان کے تزکیے کے لیے کیا ہے؟ نفس کا شیطان کے تزکیے کے لیے ذکر، اور نفس کے تزکیے کے لیے کیا ہے؟ نماز اور روزہ، یہ عبادت، یہ اس کے تزکیے سے۔ نماز روزہ کہتے ہیں شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے، اس کے نفس کو ابھارتا ہے، اس کے نفس کو اچھالتا ہے، جب وہ غصے میں آتا ہے تو خون اس کا کتنے غصے میں آتے ہیں آدمی، تو یہ شیطان اس کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ پر روزہ رکھو، اس کے رگوں میں دوڑنے سے اس کے راستے بند کرو، وہ نفس کو ابھارتا ہے۔ تو نفس کی توڑ اللہ نے عبادت میں رکھی، تو ذکر اور عبادت یہ دو چیزیں ہوگی تزکیے میں۔ اگلی چیز، انسان کس سے ناپاک ہوتا ہے؟ تیسری چیز، حب دنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اور دنیا کی محبت میں دو چیزیں ہیں، ایک حب جاہ، دوسرا حب مال۔ ایک حب جاہ کسے کہتے ہیں؟ تکبر، میں بڑا، میں پرانا تبلیغی، یہ نیا کہاں سے آ گیا، میں زیادہ جاننے والا، اس کو کیا پتا، میرا خاندان اونچا، میری پارٹی بڑی، میں بڑا، میری کوٹھی بڑی، میرا بنگلہ بڑا، میرا اسٹیٹس بڑا، میرا یہ بڑا، یہ سارے میں۔ اور تبلیغ والا کیا کہتا ہے؟ میں پرانا، میں تو بڑے حج کیے، میں نے بڑے چلے لگائے، میں نے بڑے سال کے سفر کیے، اور میں پرانا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں پرانا، آدم نیا، آدم اس کے سامنے جھک کہ نہیں میں تو پرانا ہوں، میں نے لاکھوں سال ذکر کیا اور لاکھوں سال عبادت کی، لاکھوں سال میں نے جو ہے وہ اللہ تیرا ذکر عبادت کیا، اور ابھی اٹھا، ابھی اس کے اندر روح پڑی، اور ابھی تو نے کہا اس کے آگے سجدہ کر۔ یہ پرانا اسٹیٹس کا امتحان، اسٹیٹس، میں پرانا، میں اس کے سامنے کیسے؟ اسے اللہ کے نبی نے پرانوں پر نئے صحابہ کو امیر بنا کر بھیجا، ہر طریقے سے صحابہ کا تزکیہ کیا، چونکہ اس جماعت نے آئندہ ساری امت کے لیے امیر بننا، امام بننا تھا، روشنی کا مینار بننا تھا، معیار حق بننا تھا، اس لیے ہر لائن سے ان کا تزکیہ کیا۔ تو یہ میں نکالنی، حب جاہ، اس کے لیے جانی خدمت ہے۔ کیا لگوا؟ جانی خدمت، جان جب تک نہیں لگائے گا اس کا کبر نہیں نکلے گا۔ آدم سے کیا لگوایا؟ شیطان سے کیا لگوایا؟ کیا اس کے آگے سر جھکا؟ کیا کر اتنا کیا دیتے کہ آدم کو مان جائے، لیکن نہیں، زبان کا اقرار نہیں، جھک اس کے سامنے، اس کے آگے سجدہ، سر اس کے آگے ٹیک، کہ تو مٹی کا بت تھا، ابھی میں نے اس کو کر کے زندہ کر دیا، کون اٹھایا، کون کھڑا ہو گیا، اب اس کے سامنے سجدہ کر۔ اب وہ کیسے جھکے؟ میں پرانا اور یہ نیا، یہ تو تبلیغ میں جھگڑا۔
کہ پرانے کو ہمیشہ یہ پرانا ہے، میں پرانا ہوں، میری رائے چلے، میری مانی جائے، یہ نیا ہے، ابھی کل آیا ہے، آپ اسی کو تو اس کی بات سن رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں، اس کو میرا امیر بنا دیا، اس کو اپنے یہ کر دیا، آج ہی جھگڑا، یہ سٹیٹس آدمی کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، کبر کا نکالنا بہت مشکل کام۔ یہ شیطان، امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے 7 آسمانوں کے 7 سٹیٹس تھے اس کے، اور 7 حیثیتوں سے پہچانا جاتا تھا، اور 7 عہدوں سے پہچانا جاتا تھا۔ پہلے آسمان پہ یہ عابد تھا، عابد کے نام سے مشہور، کہ اللہ کا عابد بندگی کرنے والا شیطان ہے، اور دوسرے پہ یہ عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والا، یہ اللہ کو پہچاننے والا عارف باللہ یہ شیطان ہے، اور تیسرے پہ ولی، چوتھے پہ تقی، اور پانچوں پہ اسرا کرتے خازن، اور یہ 7 نام تھے جو امام غزالی نے لکھے ہیں اپنی کتاب میں۔ تو وہ اب نام میں اس کا بولی، اب قلوب نام آتا ہے اس کا آخر میں، اس میں لکھے ہیں۔ تو یہ 7 آسمانوں پہ اتنی بڑی بڑی حیثیتیں تھیں اس کی، بڑے بڑے، لیکن میں محفوظ پہ لکھا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ شیطان ہے، لعین ہے، یہ لکھا ہوا کہ یہ سٹیٹس اس کی گمراہی کا ذریعہ بنے گا، اس کا یہ کبر، اس کا یہ عہدہ، اس کی یہ میں یہ اس کی گمراہی کا ذریعہ بنے۔ اس شکل آدم اب سے جا کر جھک اس کے سامنے، کہتے نہیں انا خیر منہ، میں کیسے جھکوں، میں اس کی کیسے خدمت کروں، میں پرانا، اس کو میری خدمت کرنی چاہیے، اس کو مجھے کھانا کھلانا چاہیے، میں اس کے لیے کھانا کیسے پکاؤں۔ اس لیے جتنا خدمت نکلتی چلی جائے گی تبلیغ میں، اتنا یہ بزرگ بنتا چلا جائے گا، اور یہ پرانا اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اور باقیوں کو یہ چھوٹا سمجھتا چلا جائے گا۔ اس لیے خدمت کا یہ شعبہ ضروری ہے، ہر جگہ، ہر جماعت میں ہر ایک کی خدمت لگائی جائے، بے شک وہ پانی کا گلاس بھی آگے رکھے، پانی کا گلاس رکھے۔ ہماری ایک تشکیل ہوئی، ایک ساتھ تھے وہ ابھی میجر جنرل بنے، یہ شاید 2002 یا 2003 کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگے یار روزہ لگانا ہے مستورات میں، ان پہ کچھ وقت لگا ہوا تھا، تو ہم ان کو روزے پہ لے گئے وہاں ڈیڈیال میں۔ اب یہ میجر جنرل ہے، آگے 2 ان کے ساتھ میجر ہیں، ایک کیپٹن ہے، اور 2 ساتھ اور آدمی ہیں۔ یہ مستورات کی جماعت ہم لے کر گئے ڈیڈیال، تو ڈیڈیال کے امیر میں ہی تھا، تو میں نے اب خدمت کی جان چلی، بات چلی، تو میرے ساتھ کہنے لگے جنرل صاحب کہ میری خدمت لگاؤ، باقی کہ نہیں ان کی خدمت نہیں لگاؤ۔ تو ہم نے پہلے تشکیل انہیں کی کہ میجر صاحب، میجر جنرل صاحب، اب وہ خدمت میں لگا دیے، یہ 2 کیپٹن اور دونوں میجر یہ ان کے ساتھ آگے۔ اب وہ جس گھر میں گئے وہ صوبیدار ریٹائر تھا، اب یہ میجر صاحب کہنے لگے میں سامان میں کچھ لوں گا، نہیں میجر جنرل صاحب ایک کو لیا، اب جماعت اب بازار چلے گئے، اب ایک ہاتھ میں کوکنگ آئل کا ڈبہ پکڑا ہوا، اور ایک ہاتھ میں ٹماٹر آلو پکڑے ہوئے، اور میجر جنرل صاحب آ رہے، وہ کہہ رہے یہ تم لوگ کیا ہو، یہ کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ، اگر یہ اسی کو ویڈیو بنا کر بھیج دو تو اس کو فوج کو طرح دے گی ساری، یہ کیا کر رہے ہو۔ تو آ کر گھر پہنچے تو کہنے لگے، مجھے کہنے لگے یار تم نے تشکیل میری بہت اچھی کی ہے، آج جب سے میں نے سبزی ہاتھ میں پکڑ کے بازار سے نکلا، میرا نفس اندر ایک اچھل رہا،
اور مجھے ملامت کر رہا، وہاں سے لے کر یہاں تک تو کیا کر رہا ہے، لوگ تجھے کیا کہیں گے، تیرا اتنا بڑا اسٹیٹس اور تو نے آلو ٹماٹر پکڑے ہوئے اور تو نے یہ پکڑا ہوا، کہتے اندر سے اچھل رہا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ اب میں پورے 3 دن جماعت کی خدمت کروں گا جب تک یہ اندر کا لاوا ختم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ چلتا ہے ایک لاوا، ہاں یہ چلتا ہے، یہ خدمت اس لیے ضروری ہے، ہر آدمی کرے، ہر آدمی کرے۔ اب ادھر میجر صاحب گلاس پانی کا پکڑے ہوئے، پھر آگے کس کو بلا رہے، کیپٹن صاحب کو اور میجر صاحب کو، تو وہ سردار والا تھا، وہ کہتا ہے یار تم تبلیغ والے بڑے عجیب ہو، تم نے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ تو یہ نبی کی محنت ہے، ہر ایک کو جتنا اوپر جائے گا اتنا اس کا رگڑا بھی، اتنا رگڑا اس کو زیادہ ضرورت ہے، جتنا اونچا بڑھتا چلا جائے گا اتنا اس کا رگڑا اور زیادہ ہو، تب یہ جا کر قابو آئے گا، ورنہ یہ قابو نہیں آ سکے، نہیں آئے گا۔ تو چلنا ضروری، اسی تزکیے کے نفس کے تزکیے کی کتنی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں آج سے 50 سال پہلے جو عالم فارغ ہوتا تھا، یہ ویسے کہ یہ ساری جماعت کی ہدایات ہیں، لیکن وہ ترتیب سے نہیں، ہم قرآن کی ترتیب سے چلوں گا، اسی کے اندر یہ ساری باتیں آئیں گی۔ ہاں یہ خدمت کی تھی، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اور خدمت کے ہٹنے کی وجہ سے آج جاؤ جی کون سالن پکائے، وہ بازار سے لے آؤ پکا پکایا چھانا، اور کون روٹی بنائے، بازار سے روٹی لے آؤ۔ یہ بازار کے سالن اور بازار کی روٹی نے آج کل جماعت کی ساری روحانیت کو ختم کر دیا۔ یہ پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ پہلے ہدایات ہوتی تھی، خود اپنے ہاتھ سے روٹی بناؤ اور اپنے گھر سے اپنی جماعت خود سالن بنائے، اس کے اندر نورانیت ہے۔ لیکن اب ہم اتنے وہ کیا کہتے ہیں ہارڈ حرام ہو گئے کہ اب کیا ضرورت ہے، کون خدمت کرے، چلو امیر صاحب روٹیاں وہاں سے لے آؤ اور یہ لے آؤ۔ اب وہ روٹیاں جہاں سے لائے ان کا کیا حال ہے، اب لمبا ہے کیسے کرو۔ ایک جماعت والی بازار میں آئی، وہاں شیرزوان کالونی کی مسجد میں، تو میں ان کو چھوڑ کر میں نے کیا کہا یہ سامنے تندور ہے، یہاں سے روٹیاں لے لینا، سالن میں لے آؤں گا۔ تو وہ روٹیاں اس کو میں تندور بتا دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ساتھی آیا، دیکھا وہ جو آٹا گوندھ رہا ہے وہ اس کے سامنے، آٹا گوندھتے گوندھتے اس کو پیشاب آیا، وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، وہ سامنے نالی میں جا کر اس نے اپنا وہ حاجت کی، اسی طرح آٹا گوندھ رہا، آٹا گوندھنا شروع کر دیا۔ وہ ساتھی اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن روٹی کیوں ملا ہے، کہتے یہ مسئلہ پیش ہے، میں کیسے روٹی لے کر آتا ہوں۔ اب اگر نہ دیکھا ہو تو یہ روٹیوں میں اس لیے کہتے ہیں کیا کرو، اپنی روٹی خود بناؤ، اپنا سالن خود بناؤ، جیسا کیسے بھی بنانا ہے۔ یہ بازار کی اس روٹی نے ہمارا سارا بیڑا غرق کر دیا، ایک موبائل نے اور ایک بازار کے کھانے نے۔ اور اگر دوسری بات پھر تیسری اشراف آتا ہے، اب خود پکانے کے لیے کون مشقت کرے اور کون روٹی بنائے اور کون سالن بنائے، لہٰذا بیٹھ کے دیکھیں گے آج یہ ملنے والا ہی کوئی احترام کر دے تو اچھا ہے۔ اس اشراف نے اس تبلیغ کا روح نکال دیا۔ اشراف دل کی جان کا آ جائے کہ فلاں میرے لیے کھانا لے کر آئے اور فلاں میرے لیے سالن لے کے آئے۔ حالانکہ تبلیغ کا اصول ہے لا اسألکم علیہ، ہم کسی سے کوئی سوال نہیں کریں۔ وہ جو سورہ یاسین میں اس نے بیان کی ہے، اس نے نشانی جماعت کے حق ہونے کی کہ ان کی اتبعوا من لا یحسبکم اجرا وهم مہتدون، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، نہ تم سے بستر مانگتے ہیں، نہ پانی مانگتے ہیں، نہ کھانا مانگتے ہیں، اور یہ تمہیں ہدایت کی راہ بتا رہے، یہ ان کے حق ہونے کی علامت ہے۔
تو سوال نہ کرو. حضرت پورے خود فرماتے تھے سوال یا چال سے کرو گے یا حال سے کرو گے یا کال سے کرو گے. ایسا حال بنا دیا کہ ابھی پہنچے ہیں, اب وہ چلا آیا تھا نصرت کرنے کے لیے کہ جماعت کو چابی کھول کے اندر ٹھہراؤں. اب حال ایسا بنا دیا کہ بیچارہ پریشان ہو گیا, یار ابھی کیسے کھانا ہے, چلو ان کا کھانا کا بندوبست کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں جب بستی میں جاؤ تو کھانا پہلے سے کیا کرو, پکا کر تیار لے کر جاؤ. اگر وہ نہیں ہے تو کچا سامان لے کر جاؤ تاکہ بھی بستی والا پوچھے, کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنا سامان بندوبست سارا کچھ ہے, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر میواتیوں کو ہدایت دے کر دیتے تھے دیکھو کسی کی دعوت کو قبول نہیں کرنا, کسی کی دعوت کو قبول نہیں کرنا. ہاں دو شرطوں کے ساتھ, کتنی, دو شرطوں کے ساتھ دعوت قبول کرنی ہے. ایک یہ کہ وہ آپ کے ساتھ بستر لگائے, 3 دن آپ کے ساتھ بستر لگائے. دوسرا ایک آدمی اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں دے. اگر یہ دونوں کے لیے تیار ہے آپ اس کا کھانا قبول کریں, اور اگر یہ دونوں کے لیے تیار نہیں ہے آپ اس کا کھانا قبول نہ کریں. ہاں یہ میواتیوں کو پہلے ہدایات دی جاتی تھی. جب کھانا پور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جماعت بھیجی, حضرت میں ہدایات دے چکے تھے, پھر جماعت آگے چلی گئی, پھر دوبارہ بلایا, جماعت کو واپس بلا کر کہا دیکھو جو میں نے شرطیں رکھی تھی کھانے کے بارے میں وہ حضرت حکیم امت کے سامنے پیش نہ کرنا, وہ جو بھی کہے تم کھا رہے ہیں, یہ شرطیں ان کے سامنے نہ کرنا. لیکن وہ تمہارا اصول ہے کہ جماعت کے بستر ہمیں ایک ہمارے ساتھ لگاؤ اور ہمیں ایک ساتھ ہی جگت اللہ کے راستے کا دو, پھر ہم آپ کا کھانا قبول کریں گے, ورنہ ہم آپ کا کھانا قبول نہیں کرتے. ادھر جماعت کو یہ ہدایات تھی. دوسری طرف بستی والوں کو بلاتے تھے, اگر کہتے تھے دیکھو جماعت تمہارے پاس آئی ہے, اس کو برتن میں کھولنے دینا. بستی والوں کو یہ ہدایات جماعت تمہارے پاس آئی ہے اس کو برتن میں کھولنے دینا, اور ادھر جماعت کو کیا ہدایات کہ تم نے سوال نہیں کرنا, تم نے 2 شرطیں رکھنی ہے, اب تب جا کے تم ان کا کھانا وصول کرو. تو جب دونوں اس پہ آ جائیں تو اب یہ جماعت ہے جو وصولی کر کے لائے گی. جو جماعت جاتی ہے تو پہلے ہی سوچتی ہے چلو میر صاحب آج وہ فلانے نے صبح کا ناشتے کا اعلان کر دیا ہے, اور تیسرے نے دوپہر کے لنچ کا اعلان کر دیا, اور تیسرے نے شام کا وہ کر دیا. تو اب جماعت پارے ہوئے ماشاء اللہ, اب آرام کرو اور بستر لگاؤ, لیٹ جاؤ. دوستوں تو کرنی کوئی نہیں, باہر گرمی یا کون جائے گا باہر, بس لیٹ جاؤ, کھانا پینا کھانا ہے اور چلنا. تقاضا تشکیل والوں کے سامنے آتے ہیں, اور اگر کہتے ہیں تشکیل کرو کہاں کہ جہاں پانی بھی ہو, لیٹرین بھی ہو اور اکرام بھی ہو. پرانے ساتھی ہیں, پرانے ساتھی کا مطلب ہے کہ پرانے وہ تو اکرام کریں گے, یہاں کون کرے گا. یہ نہیں کہتے اکرام ہے, ادھر کہتے پرانے ساتھی ہوں, پرانا وہ تو اکرام کرے گا. ہاں لیٹرین بھی ہے اور پانی بھی ہے اور بجلی بھی ہے اور پرانے ساتھی بھی ہو. تو یہ ہے ہماری تبلیغ. کیوں وہ نکلتی چلی جالی, اس وجہ سے ہے. اللہ ہم سب کو یہ خدمت کا جذبہ ہم سب کے اندر ہو. اسے حضرت جی ابھی ترغیب چلاتے ہیں. دیکھو ایک خدمت کا خرچہ کہاں سے نکلتے ہو, چلے کا خرچہ یہ میرے چلے کا خرچہ ہے. ایک جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو جن کو نہیں دی ان کا بھی طریقہ ہے کہ وہ اپنے اس چلے کے خرچے کے علاوہ دوسروں پر خرچ کرنے کی نیت سے بھی زیادہ راہ لے کر نکلے.
हाँ, ये वही तरकीब चला रहे हैं। हमारे पास बार हम मोज़म्बिक में थे, दूसरे साल की उलमा की जमात आई, ये वो हमें सुना रही थी कि एक खर्चा अपने सफर का और एक खर्चा किसका, तो ये दस्तरखान खुला रखेगा और ये जो है वो जब बैठे आप लोगों को जिस दस्तरखान पे बैठाए, ये इंशाल्लाह जो आपके पास बैठ के खा गया ये आपके साथ निकलेगा भी, करेंगे ना सारे इंशाल्लाह। तो खिदमत का जानी और माली खिदमत, जान लगाना, या हर एक ये खिदमत के निजाम पर जब तक नहीं आएगा ये अंदर का लावा, अंदर का मैं ये नहीं निकलेगा। ये खिदमत अल्लाह के नबी को कहा गया, नबी को हुक्म दिया जा रहा है, नबी जी आप ईमान वालों के सामने अपने आप को झुका दे, हाँ जनाहा का अपने आप को झुका दे। हालांकि उलमा ने लिखा है नबी मखदूम होते हैं, खादम नहीं होते, लेकिन ये बता दिया गया जब ऐसी बड़ी शख्सियत जो इमामुल अंबिया है, जो इमामुल अंबिया है, उस शख्सियत को मैं हुक्म दे रहा हूँ कि अपने आप को ये ईमान वालों के सामने, और किन ईमान वालों के सामने झुकने को, जो वो गरीब हैं और वो बलाल हैं, रूमी है, ये गुलाम है, ऐसा नबी जी इनके सामने भी अपने आप को झुकाओ। तो नबी का हुक्म है, तो हमारे बुजुर्ग को हुक्म नहीं है कि ये बुजुर्ग तबलीग में बुजुर्ग बन चुके हैं, ये भी चुके, ये क्या खिदमत करे, खिदमत करे तो करेंगे ना सारे इंशाअल्लाह। ये खिदमत जानी खिदमत, पर दूसरा माली खिदमत, माल को भी दूसरे पे लगाओ, इससे भी तज़किया होगा। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहहिरुहुम व तुज़क्किहिम बिहा, नबी जी इनसे माल लो ताकि इनका तज़किया हो, उनकी तहारत हो। तो ये जानी और माली खिदमत, ये और इस जान और माल को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये तज़किया है, ये तज़किया है इस दुनिया की नापाकी को अंदर से निकालने का। जैसे हुब्ब दुनिया रासो कुल्ली खतिया, दुनिया की मोहब्बत सारी बुराइयों की जड़ है, इस तरह तर्क दुनिया रासो कुल्ली इताअ, इस तरह दुनिया का छोड़ना ये हर इताअत की जड़ है। इसलिए दुनिया छड़ाई जा रही, और दुनिया छड़ाई नहीं जा रही इस तरह जिस तरह डॉक्टर छड़ाता है मरीज को कि तू चीनी नहीं खा सकता, तो शुगर की बीमारी है, और ठीक हो जाए तो चीनी खा, तू नमक नहीं खा सकता, तुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डॉक्टर नमक छड़ाता है उसको बीमारी की छड़ाने के लिए, और तू ये नहीं खा सकता, तुझे ये बीमारी है। जिस तरह डॉक्टर के कहने पर इसने ये चीजें खाने पीने में छोड़ दी, इसी तरह अल्लाह ये अल्लाह और रसूल और कुरान हकीम है, और ये हमारे बड़े हमारे हकीम हैं, इनके कहने पर जब हम ये छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए दुनिया, तो ये दुनिया की बीमार, हम दुनिया के बीमार हैं और दुनिया के बीमार है। इसे जमातों प्यारों की हिदायत होती कि भाई जाके तुमने वहां बड़े बड़े अच्छे खाने लगाएंगे, तुमने वो आला खाने नहीं खाने, और तुम्हें लोग आला खाने खिलाएंगे, तुमने वो नहीं खाने। क्यों नहीं खाने? हराम नहीं है, इसलिए नहीं खाने कि इसी से तो हम बीमार हैं, इसी से तो हम बीमार हुए। वो कोरमे बिरयानी खा कर और ये लजीज खाने खाकर इतने बीमार हो गए कि इनको छोड़कर अल्लाह के रास्ते में दाल खाने के लिए तैयार नहीं और सब्जी खाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वहां कुछ मिलेगा नहीं। तो ये मोहब्बत ने हमें खींचा है इस बीमारी को छोड़ने के लिए। हज़रत कहते हैं कि ये बड़े बड़े दस्तरखान, ये रंगीन खानों से बचो, ये नहीं कि हराम हो गए, नहीं, हम बीमार इसी वजह से हुए। अब उस बीमारी को जब तक ये बीमारी नहीं निकलती हम इसकी परहेज करते जाए। जब बीमारी निकल जाए तो फिर
वो साहबा की इमाम गजाली ने लिखा है, लोग साहबा की मिसालें देते हैं। देखो साहबा बड़े मालदार थे, हजरत उमर बिन औफ के पास कितना, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास कितना माल, हजरत उस्मान गनी के पास कितना माल। इमाम गजाली ने लिखा है कि साहबा मंत्र जान चुके थे, वो मंत्र सीख चुके थे दुनिया को पकड़ने का, इसलिए दुनिया उनके लिए नजर नहीं थी। हमने मंत्र ही नहीं सीखा। एक आदमी शाम को पकड़ रहा है, जो होता है क्या कहते हैं शाम को पकड़ने वाला, वो फेरा पकड़ रहा है, उसे मंत्र सीखा होगा, वो जय ललकार है। और इधर कहे मैं मौलवी हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं शेखुल हदीस हूँ, अगर ये जय शाम पकड़ सकता है मैं न पकड़ूं, तो अब ये पकड़ेगा तो क्या होगा? ये गरीब आदमी है, ये शाम पकड़ सकता है, और मैं शेर साहब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं नहीं पकड़ सकता। ये अनपढ़ आदमी है, ये शाम पकड़ सकता है, और मैं जो है वो एमए पढ़ा है, मैं नहीं पकड़ सकता। अब हाथ डालना देखे तो क्या करेगा साहब? हाँ, इमाम गजाली ने लिखा है कि सादा मंत्र सीख चुके थे, उनका इतना तज़किया हो चुका था, दुनिया आए या ना आए उनके लिए बराबर, ये दुनिया उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और हम सादा को बयान करते हैं मिसालें, और जी सादा ने तो ये किया, उन्होंने किया, लेकिन आखिरी दौर में आया और उन्होंने किया, दुनिया उन पर आई। वही हजरत अबू हुरैरा जो भूख की वजह से गिर जाते थे, और लोग कहते थे मिर्गी है, लेकिन भूख था, सवाल किसी से नहीं करते थे। और उधर वही अबू हुरैरा गवर्नर बने, और कान के कपड़ा एक अलग कम था, उससे नाक साफ कर रहे, तो क्या कह रहे अबू हुरैरा के खुद कहने लगे एक वो हाल था कि तू भूख की वजह से गिरता था, और आज वो हाल है कि तू कप्तान के कपड़े में नाक साफ कर अंदर बन गया। तू तेरा ये हाल, एक दिन गुलाम था, आज तो गवर्नर बन गया। तो ये आए उनके ऊपर हाल, लेकिन इस हाल में साहबा नहीं बदले, उनका खाना नहीं बदला, उनका स्टेटस नहीं बदला, उनका लिबास नहीं बदला। दुनिया आए तब भी, दुनिया जाए तब भी। हम चूंकि बीमार हैं, हमने मंत्र नहीं सीखा, हम मंत्र से पानी पकड़ना चाहते हैं साहबा की मिसालें देकर। हाँ, तो इमाम गजाली ने लिखा ये सांप है, सांप। साहबा ने मंत्र सीखा था, तुमने मंत्र नहीं सीखा, पकड़ोगे ये तुम्हें डसेगी और तुम्हें वहीं पर ले जाएगी जिसका काबुल फिरौन को लेकर गई। तो माली खिदमत, हाँ जानी और माली खिदमत, ये दोनों चीजें हैं जो तज़किये के अंदर कितनी बातें होगी? 4, जिक्र और इबादत और खिदमत। खिदमत में कितनी बातें? जानी और माली। ये खिदमत की तस्वीर की है तज़किये की उलमा ने, ताकि हर आदमी का तज़किया उसके लिए आसान होता चला जाए। और ये वो तज़किये का तरतीब है जो अल्लाह ने खुद कुरान में, चारों आयतें चारों की मैंने कुरान में बयान कर दी। हदीस में बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन आप चूंकि टाइम थोड़ा है ये सारी चीजें बयान कर ली। तो ये 4 आमाल है नबी की मेहनत के जो कुरान में बयान हुए। दावत, यत्लू अलैहिम आयतों को तैयार है। देखो एक जुमले में, एक लफ्ज में अल्लाह ने कूजे में समुद्र को बंद कर दिया। लोग कहते हैं दावत क्या दें, दावत कैसे दें? इसके अंदर अल्लाह ने यत्लू अलैहिम आयाती के अंदर अल्लाह ने दावत के मौज़ूआत भी बता दी है, किन चीजों की दावत देनी है, और दावत की तरतीब भी बता दी। सारी चीजें इसके अंदर खोल दी। फरमाते थे यत्लू अलैहिम आयातिक, नबी तुम्हारे ऊपर आयतों को तलावत करते हैं। आयात कुरान की 6 मौज़ूआत पर है। कितने?
कितने मौजूदात? 6 मौजू। ये 6 मौजू सूरत फातिहा में बयान है। कहाँ पे? ये जो फातिहा करते हैं ना, फातिहातुल किताब, फातिहा, फतहा, फतहा कहते हैं खोलने को। ये सारे दरवाजे इन मौजूदात के खोल के तुम्हारे सामने कर दिए और पूरा कुरान इन 6 मौजूदात को खोलता है, खोलता है, इसलिए इसका नाम फातिहा है। कैसे? अब 6 मौजू इसमें दावत के, ये दावत चलानी है जाकर हर जगह, सब जमातों ने हर जो इस दावत को चलाना है। सबसे पहली दावत क्या है? सूरह फातिहा में सबसे पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं उस रब की तारीफ करता हूँ जो सारे जहानों को रब है, सारे जहानों का, सारे आलमीन को पालने वाला। आलमीन 2 किस्म के अल्लाह ने कुरान बयान, 2, उसके आगे बहुत सारे हैं, हर एक के आगे बहुत सारे हैं। आलमीन सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, एक आलम आफाक का, ये बाहर की पूरी कायनात का, वफी अनफुसिहिम दूसरा आलम इसकी अपनी जान का। ये 2 बड़े बड़े आलम हैं, हम इन दोनों में इनको अपनी निशानियां दिखाएंगे। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, इन पर वाज़ेह हो जाएगा अल्लाह की जात हक है और सच है। इसकी तफसीर करने लगा हूँ। आयातिना 2 बड़ी बड़ी निशानियां आफाक की, आलमीन की निशानियों में 2 बड़ी हैं। ये अल्लाह ने इन 2 बड़ी निशानियों को सबसे ज्यादा खोला है। एक बाकी कायनात की निशानियां, ये सारी निशानियां ये अल्लाह ने खोली हैं। सूरह रूम के एक रुकू में अल्लाह ने तफसील से इसको बयान किया। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, अल्लाह की आयत में से एक आयत, कैसे तुम्हें मिट्टी से बनाया फिर इंसान बनाकर पूरी जमीन में फैला दिया। वमिन आयातिही वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, ये जमीन और आसमान की पैदाइश और ये तुम्हारे रंगों और तुम्हारी जुबानों का इख्तिलाफ, ये अल्लाह की निशानियों आयात में से एक आयत है। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैल वन्नहारुकुम मिन इब्तिगाउकुम मिन फज़ली, ये दिन और रात का बदलना, रात को आराम सुकून और दिन को अपनी मैशियत में, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, आयत है। वमिन आयातिही युरीकुमुल बर्क़ा खौफ़न व तमा, अल्लाह की आयतों में से एक आयत बिजली का बादलों का गरजना और बिजली का चमकना और बारिशों का बरसना, ये अल्लाह की आयतों में से एक आयत है। वमिन आयातिही तक़ूमुस समा वल अर्दु बिअम्रिही, आसमानों का बयार सुकूनों पे खड़ा होना और जमीन का पानी पर खड़ा होना, ये अल्लाह की आयत में से आयत है। फिर और जगह मिन आयातिही अर्द मिन आयातिल अर्दिल मैततु अहयैनाहा, ये मुर्दा जमीन बारिश करके कैसे जिंदा करते हैं, ये भी अल्लाह की आयतों में से एक आयत है, एक निशानी है। वमिन आयातिहिल लैलु नस्लखु मिनहुन नहार, रात एक निशानी है, इससे कैसे हम दिन को निकालते हैं तोड़कर खोलकर, इसके सूरज दिन निकल आता है सुबह, ये एक निशानी है। और शम्स तज़री मुस्तक़र्रिन लहा, सूरज का चलना एक निशानी है। और कमर तदल्लु मनाज़िला, चांद का मंज़िल तय करना एक निशानी है। तो सारी चीजें ये अल्लाह की निशानियां इस तरह और बहुत सारी आयत है। एक तो उस चीज को देखो, इस पे गौर و फिक्र करो, और दूसरा वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अपने अंदर झांको, तुम्हें बहुत सारी निशानियां मिलेंगी, तुम्हें बहुत सारी निशानियां मिलेंगी। ये तुम्हारी ज़बान
अलम नजअल लहू ऐनैन, ये दो आंखें, इसमें बहुत हर आंख में कितने मिलियन कैमरे लगे हुए, ये अल्लाह की अलामतों में से एक अलामत है, निशानी है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसान, ये जबान, इसका बोलना, ये गोश्त का लोथड़ा है, कान भी गोश्त है, जिस्म पे और भी गोश्त है, वो क्यों नहीं बोलता, ये एक लोथड़ा बोल रहा है, ये भी तुम्हारे लिए निशानी है। और अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसान व शफतैन, ये दो होंठ, ये भी अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। अलम अर्जुन अंशुर बिहा, तुम्हारे लिए ये देखो टांगे बनाई चलने के लिए, वाइदिन हाथ बनाए तुम्हारे पकड़ने के लिए, और ये सारा निजाम जो तुम्हारे अंदर बनाया, अपनी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, इसको भी देखो, इससे भी तुम अल्लाह को पहचानो। ये पहली आयत, ये पहला मौजूद दावत कि लोगों को बताओ कि कायनात को बनाने वाला कौन, अल्लाह। देखो ये एक ऐसी अलामत है जिसका काफिर भी इनकार नहीं कर सकता, काफिर भी इनकार नहीं कर सकता। काफिर कैसे कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि जाओ नमरूद को दावत दो, अलम तरा इल्लज़ी हाजा, तो देखा नहीं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झगड़ने वाला, इसमें अल्लाह ने पूरे पर बयान किया। इब्राहिम साहब दावत देने लगे और उसको कहने लगे मैं उस रब को मानता हूँ जो अल्लाह है, अकेला है। वो कहते उसकी क्या सिफात है कि रब्बुल युहयी व युमीत, वो मारता भी है जिंदा भी करता है। तो कहने लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जिसको सजाए मौत थी उसको छोड़ दिया, जिसको मौत नहीं थी उसको बेगुनाह को पकड़ के सजा दे दी, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अब इब्राहिम के सामने दूसरी चोट लगाई कि मेरा रब वो है या तो विश्रम से मैं मशरक, वो मशरक से सूरज को लाता है, तो देखा मैं मगरब, तुम मगरब से शुरू करके देखा, हाँ नजर हो गया। अब हेल्प कर दिए, अल्लाह की कुदरत के सामने नहीं चल सका, इकरार करना पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन पूछने लगा वमा रब्बुल आलमीन, मूसा जिसकी तू दावत देता वो रब्बुल आलमीन कौन है, क्या है। अब एक कुदरत की निशानियां बयान कर रहे हैं कि मेरा रब है रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन, मेरा रब मशरिक़ का भी है मगरिब का भी। हाँ अब मैं सोचने लगा, मैं जो कहता अरा रब्बुकुम हाज़ा, तो मेरे माँ बाप को किसने बनाया, मुझे मेरे को किसने बनाया, मैं तो बनाया नहीं। जवाब नहीं कर रहा, आगे से धमकी दे रहा। वो कहा रब्बुकुम रब्बु आबाइकुम अल अव्वलीन, तेरा भी तेरे बाप दादा का भी रब वो रब है जिसको मैं मानता हूँ। अब फिरौन के सोचने लगा कि तो मैं था ही नहीं, मेरे बाप को किसने पैदा किया, मैं था ही नहीं, मेरे दादे को किसने पैदा किया, वो बस हो गया। फिर आगे से धमकी देने लगा, जवाब नहीं करा। रब्बुस समावात वल अर्द, मेरा रब भी है जो आसमान और जमीन का रब है। अब जब बात नहीं बनी तो आगे से कहने लगा कि आज मुझसे अगर तू बाज नहीं आया मैं तुझे सूली पे लटकाऊं, धमकी दे रहा, जवाब नहीं बन रहा। अल्लाह के नबी को अल्लाह के रब के बारे में बता रहे, आगे से झगड़ रहे हैं अल्लाह के बारे में। भाई इनसे पूछो, इनसे पूछो आसमान जमीन में रिज़्क़ देने वाला कौन, अब्सार, तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन, मुर्दा से जिंदा, जिंदा से मुर्दा करने वाला कौन, इस कायनात के निजाम को चलाने वाला कौन। तो मुशरिकीन मक्का भी कहते थे अल्लाह है, कौन है, कुदरत की निशानी का आगे से कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसी दावत है कि काफिर को भी हमें दावत देनी है, उसका तरीका भी बता दिया कि उसके सामने कुदरत की निशानियों को बयान करो।
نور اسلام میں کہہ رہے ہیں علم ترون کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھو اللہ نے آسمانوں کو کیسے بنایا، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، چاند کو منور کیا، سورج کو چراغ بنا دیا، یہ ساری قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں نور اسلام۔ تو یہ دعوت ہے، پہلا موضوع قدرت کی نشانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ارونی ماذا خلق اللہ من دونی، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے سورج بنایا، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے چاند بنایا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو زمین آسمان کو بنانے والا ہے؟ کوئی بھی بنانے والا نہیں، اس کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ نے خود چیلنج کیا، ارونی ماذا خلق اللہ من دونی، کوئی ہے جو میرے علاوہ کو پیدا کر سکے؟ ان سب کو کہو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، سنو مثال غور سے، اے ساری دنیا کے سائنسدانوں، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بنا دیا اور ہم نے یہ بنا دیا اور ہم نے یہ ایجاد کر لیا اور ہم نے یہ ایجاد کر لیا، بڑے بڑے فضل کرتے ہو اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، تم لا یخلق ذبابا، ایک مکھی کو پیدا کر کے بتا دو۔ کیوں جی؟ ابھی تک کے سائنسدان جہاز اڑا دیے اور بڑی جہازوں کو سمندر میں چلا دیا، میزائلوں کو پوری دنیا میں فضا میں بکھیر دیا، کوئی سائنسدان ایسا ہے جس نے مکھی بنا دی ہو؟ کیوں جی؟ اللہ چیلنج کر دے کیا ہوتا ہے، اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں، ایک مکھی بنا کے دکھا دو۔ چھوڑے مکھی کو دور بکتاب ہے، اگر مکھی تمہارے کھانے سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو سارے سائنسدان مل کر اس چیز کو چھڑا نہیں سکتے مکھی سے واپس۔ یہ چیلنج ہے قیامت تک۔ بڑے تم دعوے کرتے ہیں، یہ کیا تھوڑی عرصے پہلے اللہ قرآن کو لائے، کس کو لائے؟ سارا کچھ بے بس ہو گیا، ان کی سائنس بے بس، ان کی میڈیکل سائنس بے بس، ان کی ٹیکنالوجی بے بس، ان کا سب کچھ بے بس ہو گیا اس قرآن کے سامنے، تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تم بھی ضعیف ہو اور جن کو تم پکار رہے ہو یہ بھی ضعیف، تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ، کرنے والا کون ہے؟ ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ جا کر ساری دنیا کو بتانا تھا، میں اور آپ نے اور ہم بھی سو گئے۔ ہم کہتے ہیں امریکہ سے یہ ہوتا ہے اور اس کے اسلحے سے یہ ہوتا ہے اور موبائل سے یہ ہوگا اور ایٹم سے یہ ہوگا اور ٹیکنالوجی یہ ہوگا اور بیان سے یہ ہوگا۔ یہ مسلمان جملے بولتا ہے، وہ اللہ کو کتنے ناپسند جملے ہیں۔ ہم سب کو یہ بتائیں کہ دنیا والوں تمہاری سائنس میں نہیں ہوتا، یہ ہوتا تو تم بتا، تمہیں خود اللہ دکھا رہے کہ تمہاری سائنس سے نہیں ہوتا۔ ایک کورونا وائرس جو نظر بھی نہیں آ رہا، تم سب کو عادت کر کے رکھ دیا، تو میری بڑی مخلوق کو تم کہاں سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ ہمارے سے کچھ نہیں ہے، سب کو قدرت کی نشانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا تو بھائی کا سب سے پہلا کام ہے۔ پہلا کام، پہلا موضوع۔ دوسرا الرحمن الرحیم، الرحمن۔ دوسرا موضوع اللہ کی صفات کو لوگوں کے سامنے کھولو کہ اللہ رحمان ہے۔ یہ دو صفات بیان کی، رحمان، اللہ کی کچھ صفات ایسی ہے جو صرف اللہ کے لیے خالص ہے، مخلوق اس میں شامل نہیں، جس میں یہ رحمان ہے۔ اسی طرح اللہ کی دوسری صفت ہے رحیم۔ یہ رحیم اللہ کی وہ صفت ہے جو مخلوق میں بھی ہے، مخلوق الناس رؤوف الرحیم، اللہ کے نبی کے لیے بھی یہ صفت استعمال ہوئی۔ رحیم مخلوق ہو سکتی ہے، رحمان مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں قسم کی صفات کو لوگوں کے سامنے کھولو۔ انہی صفات کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور. یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. ان صفات کو اللہ کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اللہ ایسے صفات والے ہیں, اللہ عزت دینے والے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ ہی مالک ہے. لا مالک الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں. اللہ رب ہے. لا رب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں. اللہ حافظ ہے. لا حافظ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی حفیظ نہیں. ان ساری صفات کو ان کلمے کے لا کر اندر اتنا بولو کہ اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر اتر جائے. یہ دوسرا موضوع ہے. بولو گے نا سارے انشاءاللہ. کون بولیں گے؟ اللہ کی عظمت قدرت کی نشانیوں کو بولنا, اللہ کی صفات کو بولنا. تیسری آیت کون سی ہے سورہ فاتحہ میں؟ مالک یوم الدین, اللہ مالک ہے یوم الدین کا, آخرت. اب آخرت یوم الدین سب کچھ آ گیا. موت سے لے کر قبر کی زندگی, پھر حشر کی زندگی, پھر صراط کی زندگی, پھر قیامت کی زندگی, پھر آگے جنت کی زندگی, پھر جنت کی زندگی. یہ سب کو کھولنا, یہ جتنی موجودات ہیں ان سب کو اللہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا, اور جنت کو کھولنا, اور جنت کو کھولنا, اور قبر کو کھولنا, اور حشر کی زندگی کو کھولنا, اور سال سے گزرنے کو کھولنا. یہ سب کو کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا. کریں گے نا سارے؟ ہاں. القاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ, قیامت کا نصاب بیان کیا. پھر قیامت کے دن واما من ثقلت موازینہ وهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ, جس کا پلڑا ہلکا وہ جہنم میں جائے گا, جس کا پلڑا بھاری وہ جنت میں جائے گا. وامہ ہاویہ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر جہنم کو کھولا. یہ ساری چیزیں اللہ نے پھر قیامت کے روزے کھولا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اس سارے قیامت کے نقشوں کو کھولا, جنت کو دوزخ کو کھولا. یہ سب کھولنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, اور اپنے اندر اس کا یقین بٹھانا. کریں گے انشاءاللہ. یہ تیسرا موضوع ہے موجودات, قبر, حشر, آخرت کو کھولنا. اس کی اگلی آیت کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ جو تیری طرف سے حکم ہے ہم اس کو مانے ہیں, جس میں تم نے روکا ہے ہم اس سے روکیں گے. یہ اوامر اور نواہی کچھ کرنے کے حکم دیا. حکیم الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا, رکوع کرو, واسجدوا, سجدہ کرو, اور واعبدوا, اللہ کی واتقوا الخیر لعلکم تفلحون. خیر کی باتیں کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ کرنے کے حکم دیے, اور کچھ نیک نواہی کے حکم دیے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, دیکھو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ, عورتیں نہ اڑائیں, مرد نہ اڑائیں, ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ, ایک دوسرے کو کثیر من الظن, بدگمانی سے بچو. ولا تجسسوا, ایک دوسرے کے عیبوں کی تلاش نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یہ رکنے کے حکم دیے. اوامر اور نواہی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. یہ کتنے موضوع ہو گئے؟ 4. اور 5واں موضوع کیا ہے؟ اس سے اگلی آئے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. اس ہدایت کے لیے 1,24,000 کروڑ انبیاء آئے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے. انک لتہدی الی صراط مستقیم, آپ بھی لوگوں کو صراط مستقیم کی راہ دکھانے کے لیے آئے ہیں. سارے نبی ہدایت کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں. اس لیے قصص الانبیاء, نبی
نبیوں کے قصے بیان کرنا. نوح علیہ السلام آئے, انہوں نے یوں لوگوں کو دعوت دی. ہود علیہ السلام آئے, انہوں نے یوں دعوت دی. عیسیٰ صالح السلام آئے, انہوں نے یوں دعوت دی. حضرت شعیب علیہ السلام آئے, انہوں نے یوں دعوت دی. ہر نبی کی دعوت اللہ نے قرآن میں بیان کر دی. یہ دعوت نبیوں کے قصے بیان کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا موضوع صراط الذین. اب نبی نے جب ہدایت کی دعوت چلائی, کلمے کی دعوت دی, اب 2 قسم کے لوگ ہو گئے. کچھ وہ ہو گئے جنہوں نے نبی کی بات مان لی, آمنا و صدقنا, آپ نے سچ کہا ہم مان گئے, نبی کی اتباع کی, یہ انعمت علیہم ہو گئے. اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کا مقابلہ کیا اور نبی کی بات کا انکار کیا, غیر مغضوب علیہم الضالین. یہ ہو گئے یہ قوموں کے قصے. یہ چھٹا موضوع ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو قبول کیا, اللہ نے کیسے کامیاب کیا اور کیسے عزت دی, اور جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا, اللہ نے ان کو کیسے ذلیل کیا, ناکام کیا. علم کیف ربک فعل بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا بالصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد وصد عليهم ربك سوط عذاب. کہ کیسے اللہ نے ان کے پر عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کو اللہ نے برباد کیا. جو نہیں مانے کیسے ہلاک ہوئے, اور جو مانے اللہ نے کیسے انعمت علیہم, ان کے اوپر کیسے اپنے انعام کے دروازے کھولے. اللہ نے دنیا میں بھی چمکایا اور اللہ نے آخرت میں بھی چمکایا. کتنے موضوع ہو گئے پڑھا گیا انشاءاللہ. تو کتنے دعوت کے موضوع ہیں. یہ فتح القرآن, پورے قرآن کو اللہ نے کھولا ہے ان 6 موضوعات پر. یہ ملیں گے اور ایسے 11 موضوع ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں. جتنے اس کو بولتے چلے جاؤ گے اتنا یہ کھلتا چلا جائے گا. کریں گے نا سارے. یہ تو علیہم پہلا موضوع ہے. پہلا موضوع. دوسرا, جب ٹائم بہت شارٹ ہو گیا تو ہم شارٹ ہی کروں گا. دوسرا کیا ہے, کتاب و حکمہ, قرآن حدیث کی تعلیم. اس لیے حضرت مولانا صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ملیشیا میں یہ بات فرمائی, ہر جگہ علماء کرام بیٹھے ہیں, ان کی طرف فرمایا پوری دنیا کے اندر یہ پیغام پہنچا دو کہ دیکھو علم کو سیکھنا ہے تو ہمارے اس علم کو سیکھنے کے لیے ہم علماء کے محتاج ہیں. ہم علماء کے محتاج ہیں. اس کے پر فرمایا حضرت مولانا یوسف الیاس رحمۃ اللہ فرمایا ہماری دعوت کے مقصود, اس میں بہت مقاصد, اس میں ایک مقصد یہ ہے کہ امت کو علماء سے جوڑنا. کس سے جوڑنا؟ امت کو علماء سے جوڑنا. ایک مقصد یہ ہے امت کو مسجد سے جوڑنا. کیوں؟ جو مسجد سے کٹے گا تو اللہ سے کٹے گا, اور جو علماء سے کٹے گا تو دین سے کٹے گا. ہاں, علم کے لیے مسجدوں کا ماحول بنا اور یہاں علماء کے ساتھ جوڑو, عوام کو علماء کے ساتھ جوڑو. جتنے جوڑتے چلے جائیں گے یہ اللہ سے بھی جوڑیں گے اور علماء طریقہ بتائیں گے اللہ سے جڑنے کا. یہ علم کے راستے سے کتاب اور لکھنا, قرآن اور حدیث کے راستے سے بتائیں گے کیسے اللہ سے جوڑنا. اس کے اوپر 4 باتیں فرمائی. یہ یاد رکھو اور اس ہر جگہ کو علماء کے اندر چلا. اور یہ حضرت نے فرمایا تھا اس پیغام کو ہمارے پورے ہر جگہ میں سے لوگ آئے ہیں, ہر جگہ اس بات کو چلاؤ کہ یہ 4 باتیں ہیں اور یہ علماء سے استفادہ اس کا حق تب ادا ہوگا جب یہ 4 باتوں سے علماء سے استفادہ حاصل کرے.
इन चार बातों से अवाम को उलमा से जोड़ो और मस्जिद के रास्ते से जोड़ो, बस उलमा लोग अल्लाह से भी जुड़ जाएंगे और फिर उलमा से भी जुड़ जाएंगे। उलमा के बगैर अल्लाह से नहीं जुड़ सकते। हराम हलाल तो उलमा ही समझाएंगे, मसाइल तो उलमा ही समझाएंगे। जब वो उस पे चलेगा तो अल्लाह से जुड़ेगा। इसलिए हर मस्जिद के अंदर ये चार हल्के उलमा से लगवाओ। पहला हल्का दर्स कुरान का, किसका? दर्स कुरान। हर जगह उलमा से दर्स कुरान शुरू कराओ और उलमा दर्स कुरान दें। और ये तबलीग वालों की जिम्मेदारी है कि वो मोहल्ले में गश्त कर करके लोगों को इस दर्स कुरान के साथ जोड़े, जिस तरह हम फज़ाइल आमाल की तरफ दावत देकर लोगों को जोड़ते हैं। इसलिए सबसे पहली दावत किसकी है? सबसे पहली दावत कुरान की है। वज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद। कुरान के जरिए से दावत दो। ये कुरान के जरिए से दावत, ये मजबूत दावत है, मजबूत दावत है। इसलिए कुरान समझोगे तो दावत दोगे। इसको समझने के लिए वो उलमा के दर्स कुरान में खुद भी मोहताज बनकर बैठना और दर्स कर करके लोगों को भी दर्स के उनके साथ जोड़ना। तो कौन कौन करेंगे? इंशाअल्लाह हर जगह जाकर जहाँ दर्स शुरू है इसको हम रुकावट न समझे। ये हमारी तबलीग का सबसे पहला बुनियादी जुज़ है दर्स कुरान। और अभी फरमाते थे मेरा दिल चाहता है हर तबलीग वाला जिंदगी में एक दफा कुरान के तर्जुमे और तफसीर से गुजर जाए। जिंदगी में एक दफा कुरान के तर्जुमे और तफसीर से गुजर जाए। लेकिन उलमा से तर्जुमा और तफसीर पढ़े, खुद लेकर न बैठे, वरना कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। उलमा के हम मोहताज हैं, उलमा के साथ। तो ये हमारा पहला हल्का मस्जिद नबी का, ये किसका हल्का है? भाई वो है, सुनो। बस बिल्कुल से कमाल लगी जब ये आयत नाज़िल हुई तो वो आप उसकी तफसीर में क्या लिखा है कि सहाबा बैठे हुए, एक कारी था वो कुरान पढ़ रहा था और बाकी कुरान सुन रहे थे। अल्लाह के नबी आए, वो खामोश हो गया कारी अदब की वजह से। तुम क्या कर रहे थे? कि जी अल्लाह के नबी हम ये कर रहे थे। तो फरमाया ये तुम्हारा अमल कि अल्लाह इतना महबूब, मुझे कहा कि जाओ जाके इनके हल्के में, इस दर्स के हल्के में रख दो। तो पहला काम क्या है? ये शुरू कराओ। दूसरा, उलमा से और मुफ्ती साहबान से वक्त लो और मस्जिद के अंदर ये किताब और हिकमा की मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उलमा से वक्त लो, मुफ्ती साहबान से, और मसाइल का हल्का मस्जिद में लगाओ। किसका हल्का? मसाइल का हल्का मस्जिद में लगाओ। फिर तुम तबलीग वालों का काम है कि सारे मोहल्ले के जितने छोटे वाले हैं, ये ताजिर है, उसको ले आओ कि आज सारे आतिजारों के मसाइल मुफ्ती साहब से सीखो, हराम हलाल के फिर तजारत करो ताकि तुम्हारी कमाई पाक हो जाए। ये डॉक्टर साहब है, पहले डॉक्टरी के मसाइल सीखो, फिर डॉक्टरी करो ताकि आपकी कमाई पाक हो जाए। ये मोची साहब है, पहले मोची का धर्म सीखो, फिर जाके अपना काम करो ताकि तेरी कमाई पाक हो जाए। ये लोहार साहब है, पहले इसका धर्म सीखो, फिर लोहारी का काम करो। ये नाई साहब है, ये दर्जी साहब है। इन सबको तबको वालों को लाओ और उलमा के पास बैठाओ, यहाँ आके धर्म सीख कर अपने शोबे में जाए। वरना एक कसाई को डूबने सिखाओगे, सबको हराम खिलाएगा, सबको हराम खिलाएगा। ये मदरसे में भी वो मुर्गी भेजेगा और ये उलमा को भी खिलाएगा, ये अवाम को भी खिलाएगा। अब बताओ क्या करोगे? हाँ, नाई को दीन नहीं सिखाया। अब पूरे शब्दर के इलाके में, चरसद्दा के इलाके में और पूरे पाकिस्तान के हर शहर में फिरो, हर नाई की दुकान पे कट्टे बैठे हुए हैं। ये फ्रेंच काट है, ये जापानी काट है, ये चाइनी काट है, ये अमेरिकन काट है, ये फलां काट है। सारी कट्टे नाई की दुकान पर मिलेंगी। किसी नाई की दुकान पर लिखा हुआ मिले कि ये मोहम्मदी कट है,
ملک مسلمانوں کا اور کٹے غیروں کی، ملک مسلمانوں کا اور جامد غیروں کے طرز پہ ہو رہی، یہ کس کا قصور ہے؟ یہ تبلیغ والوں کا قصور ہے۔ یہ کام کرتے رہا کہ لوگوں کو علماء سے چھوڑو، ان بھائیوں کو کہ جو دین سیکھ کر جا کر وہ کٹے کریں، یہ درزیوں کو چھوڑو، درزی کی دکان پہ چلے جاؤ، ہر جگہ لکھا ہوا دیکھو ڈیزائن بنے ہوئے، یہ ڈیزائن یہ ڈیزائن یہ ڈیزائن، سارے غیروں کے ڈیزائن بنے ہوئے۔ کسی ایک درزی کی دکان سے جا کر پوچھو کہ مجھے محمدی ڈیزائن بتاؤ لباس کا کیا ہے۔ کسی ایک دکان پہ جا کر کہو کہ ہمیں عورتوں کے ذات مسارات کے لباس کے ڈیزائن بتاؤ تاکہ ہم اس طرح اپنے لباس سیئیں، تو کس کا قصور ہے؟ یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم تبلیغ والوں نے ہم نے لوگوں کو علماء کے ساتھ نہیں چھوڑا، ہم نے علماء کے ساتھ یہ فضائل تو سنائے، جو جا کر ایک مسئلہ سیکھ لے، فضائل اعمال میں حدیث لکھی ہے، کہا یار صبح جا کر تو ایک آیت قرآن کی سیکھ لے، کہاں پہ مسجد میں، تو سورۃ النبأ سے افضل، تو اب وہ مسجد میں آیا آیت سیکھنے کے لیے، آگے کوئی آئی نہیں، ہلکا ہی نہیں، کہاں سیکھے گا؟ کہ ہلکے لگاؤ گے تو حدیث میں عمل ہوگا۔ صبح جا کر تو دین کا ایک باب سیکھ لے، ایک باب، تو یہ 1000 رکن نفل سے افضل ہے، تو باب سکھانے والا کوئی ہے ہی نہیں، کس کو سکھائے گا؟ پھر یہ تبلیغ میں 40 سال ہم نے تقریر کر دی اس حدیث کی، بیان کر دیا، لیکن عمل کا ایک دفعہ بھی ہم نے اس کا موقع نہیں دیا امت کو۔ یہ ہمارا کام ہے ہلکے لگاؤ، تب جو جا کے آیت سیکھے تجوید کے ساتھ، یہ ہمارا کام ہے ہلکے لگاؤ، تو آگے مفتی سے جا کے دین کو سیکھو، کہ کون کو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ یہ کریں گے۔ وہ جتنی بھی جماعتیں جا رہی ہیں ہر جگہ یہ ہے علماء سے استفادہ، یہ ہے مسجد کی آبادی۔ ہم کہتے ہیں مسجد کو کیسے آباد کرے، تو 2 گھنٹے لوگوں کو تیار کر دیا مسجد کو وقت دو، لیکن ان کو عمل کوئی نہیں بتایا، آگے انہیں حقوق کے ساتھ نہیں چھوڑا، علماء سے وقت نہیں لیا، علماء سے درخواست نہیں کی، ان کو علماء کے ساتھ نہیں چھوڑا، تب 2.5 گھنٹے مسجد میں کیا کرے گا؟ آ کر تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ ابھی 2.5 گھنٹے بھی مسجد آباد نہیں ہے کسی جگہ، بوز اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ہم بتا رہے مسجد کی آبادی، 1 گھنٹہ آپ نے علماء سے تفسیر قرآن سیکھی، مسجد کی آبادی ہے۔ یہ مسائل کا حلقہ لگایا، 1 گھنٹہ مسجد کی آبادی ہے۔ یہ تجوید کا حلقہ لگایا اور سارے تبلیغ والوں کو ملایا کہ آؤ اس میں ابھی تجوید سیکھو۔ 10 منٹوں سے آگے ابھی تک میں بڑے سال لگا کے آگے سال لگا کر آئے پیغام کے اس تجویز بھی غلط، ابھی تک 10 منٹوں سے آگے نہیں بڑھے، اور وہ 10 منٹیں بھی غلط، 10 منٹیں بھی غلط۔ تو بس تجویز اتنی کرنی، اسے آگے نہیں بڑھنی، ہر ایک کا یہ ذہن بنایا ہو، ہر ایک کا ذہن۔ اگر 7 مہینے جا رہے تھے 18 میں تو ہم سے ہی جا رہے تھے، حاجی صاحب کا انتقال جس دن ہوا اسی ہماری فلائٹ تھی، اس جماعت کا نہیں امیر تھا، تو ہم نے اس سے پہلے چننے میں حلقہ لگوایا کہ بھائی 10 فٹ جس کی 10 فٹ میں یاد ہو گئی آگے بڑھے۔ اور ہماری جماعت میں ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، 2-3 کرنل صاحب تھے، آرمی کے تھے، تو پہلے ہوتی ڈرائیور سے ہدایت نہیں ہے آگے بڑھنے کی، بس 10 فٹ تھے۔ اللہ کیا کرے، آگے پتہ نہیں کچھ نہیں، 10 فٹ سے آگے بھی نہیں جا رہے، بڑے چلنے میں 10 فٹ ہے، اللہ کی شان چلے گئے۔ یہ واپسی میں تہخانے میں سارے پورا زمین سے بیٹھے ہوئے اور کوئی تھے فیصلہ باد کے، یہ سن رہے تھے کارگزاری، تو پہلی اللہ کی شان یہی بات ہوئی، سال کی جماعت پیدل چلی کہ واپس آئے، کہتے بتاؤ تجوید کیسے کرتے تھے، کہتے میں آخری 10 فٹوں کی، کہتے بس 10 آگے نہیں بڑھے، کہتے نہیں، تو میرا ادا کرنا صاحب تھے، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پورے سال میں 10 فٹ تھے۔ کبھی یہ ہماری ابتدا ہے، انتہا پورا قرآن ہے، وہ انتظار ہے، اسی میں پھنسے ہوئے، وکیل کے فقیر آگے نہیں بڑھنا، آگے بڑھے، 10 یاد ہو گئی اگلی 10، وہ 10 یاد ہو گئی اگلی 10، لیکن قاری صاحبان سے وقت لو، اور قاری صاحبان کی موجودگی نہیں ہے، اپنی ترتیب بناؤ، خود ہی نہ قاری بننا ہے نہ مفتی بننا ہے۔
उलमा से रबता रखें, उनसे सीखें, तो अपने कुरान की तजवीज में हम पढ़ते चले जाए। इसे जिसको हम कुरान सिखा मदरसों में भी, अब जो कुरान हिफज करा रहे 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, इसको तजवीज सिखाई जा रही, लेकिन इस पे तो नमाज अभी फर्ज ही नहीं, जिसको फर्ज है वो गलत पढ़ रहा, उसके बाप पे फर्ज है वो गलत पढ़ रहा, इसकी मां पे फर्ज है वो गलत पढ़ रहा। मेरा जमशेद साहब के पास एक आदमी आया कि मैं कहने लगा कि भाई मुफ्ती साहब, वो मुफ्ती बनकर आ गया, वो कह रहा मैं आपसे पढ़ के गया हूँ, फिर मैंने इफ्ता का भी कोर्स कर लिया, मुफ्ती भी बन गया। क्या मुफ्ती तो उनसे बन गया, लेकिन तूने कभी माँ का कलमा सुना? कभी मैंने तो नहीं सुना। तो जाके माँ का कलमा सुनना घर में, तो अब वो घर में क्या, अब मजीद कलमा सुना, माँ कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, माँ ये कलमा पढ़ रही, और मुफ्ती साहब माँ बेटा मुफ्ती, और माँ कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कहा मजीद ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं होता, ला इलाहा इल्लल्लाह होता है। कहते हैं ये क्या कर रहा है, उर्दू का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, उर्दू का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। मेरा जो शासन कहते थे बेटा मुफ्ती और माँ का, इसलिए कहते हैं ये तो घर में तालीम है, ये 5 अमाल के साथ तालीम करोगी। कितने अमाल के साथ? 5 अमाल। इसके एक किताबों का पढ़ना, एक दिन मुंतखब हदीस से, एक दिन फज़ाइल अमाल सरकार से, दूसरा तजवीज का हल्का घरों में लगवाओ, ये हल्का घरों में नहीं लगता। कहते कितनी अजीब बात है कि घर का तजवीज का हल्का क्यों नहीं लगता? कहते जी औरतें नापाक होती है, माहवारी में होती है, तो एक औरत माहवारी की वजह से बाकी 10 औरतें घर की कि माहवारी में पढ़ नहीं सकती लेकिन सुन सकती है। हदीस में आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होती, आप उनकी गोद में जाके सर रखते और वो नापाकी की हालत में होती और अल्लाह के नबी उनको कुरान सुनाते थे। इस हालत में और ज्यादा शैतान उस पर हमला करता है। अब उस हालत में उसको अल्लाह के जिक्र से उसको महरूम कर दिया, इस वजह से कि माहवारी में पढ़ नहीं सकती, सुन सकती है, उलमा से पूछ, तो वो तजवीज के हल्के में अब वो औरत अपनी दुआएं याद करे, वो मसनून दुआएं याद करे, और ये जो बाकी है वो आपस में तजवीज करे, फिर मर्द इनका कुरान दुरुस्त कराए, अपने उलमा से कुरान सीख कर जाकर उनको अपनी औरतों पे कुरान दुरुस्त कराए। अभी तक औरतें कुरान गलत पढ़ रही, इसके चिल्ला लग गया, इसका साल लग गया, घर का बीवी का कलमे गलत, उसकी नमाज गलत, इनका साल महीने लग गए, घर की बीवी सूरह फातिहा गलत, उसकी कुनूत गलत। अब ये कौन सिखाएगा? एक तजवीज का हल्के से महरम कर दिया सिर्फ एक औरत के नापाक होने की वजह से, उसका मुतबादी है, अल्लाह के नबी ने दिया है, तो करेंगे सारे इंशाअल्लाह। ये तजवीज का हल्का घरों में भी हर जगह ये 5 अमाल के साथ घरों की तालीम, एक किताबों का पढ़ना, और दूसरा तजवीज, और तीसरा 6 नंबर का मुज़ाकरा, तीसरा अमल 6 नंबर का मुज़ाकरा, चौथा अमल तस्कील करो औरतों की, इस्तेमाल की। कौन अल्लाह के रास्ते में नजर निकलने के लिए तैयार, जिसके वक्त लग चुका, बैलों का तकाजा रखो, 15 दिन का तकाजा रखो, और आखिरी है कि कम अज कम रोजे के लिए तैयार हो जाए। एक तस्कील, दूसरा तस्कील उनकी ये करनी कि मसरात के लिए घरों को कौन पेश करता है कि अल्लाह अपने घरों में हम मसरात को ठहराएं, अल्लाह के रास्ते के नामों को ठहराएं, इसका तकाजा घरों में रखा जाए। अपने मर्दों, तीसरा मर्दों को कौन अल्लाह के रास्ते में निकालेगा, भेजेगा, उसकी भी तरगीब चलाओ। अपने बेटे को तैयार करो, अपने भाई को तैयार करो, अपने खानन को तैयार करो पिछले 4 महीने के लिए, और हर घर में ये तालीम का अमल शुरू हो जाए, ये सारे तकाजे तस्कीन में रखे जाए। और 5वां
مشورہ، یہ مشورہ کر کل تجوید کا حلقہ کون سی مصنوعات لے گی، کل 6 نمبر کون سی مصنوعات بیان کرے گی، کل تعلیم کا حلقہ کون سی مصنوعات بیان کرے گی، یہ بھی مشورہ ہے۔ پھر خروج کے بعد بھی مشورہ ہے کہ اس کو جماعت کو تیار کرنا 7 مہینے کے لیے، کون اپنے ماموں کو تیار کرے گی، کون اپنے چاچو کو تیار کرے گی، کون اپنے بیٹے کو تیار کرے 4 مہینے کے لیے، چیننے کے لیے، یہ سارے مشورے گھر میں تقاضے چلے ہیں۔ تو یہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کریں گے نا سارے انشاءاللہ۔ علماء کے ساتھ بھی جوڑنا، علماء کے 4 حلقے میں عرض کر دیے، 3، ایک حلقہ تفسیر کا، ایک حلقہ تجوید کا، ایک حلقہ مسائل کا، اور ایک حلقہ بچوں کے مکتب کا بندوبست کرو، بچوں کے مکتب کا، جہاں مکتب نہیں ہے وہاں مکتب کو چلایا کریں گے انشاءاللہ۔ جی سارے تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ۔ یہ محنت کے اعمال ہیں جو ہر جگہ پہ ہم نے یہ چالو کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔